اسلام میں جہاں ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے وہاں وہ آزادی اتنی لمٹس میں ہے کہ دوسرے کی آزادی میں خلل اندازی نہ ہو. ہر ایک کے حقوق بھی رکھیں اور فرائض بھی رکھیں. یعنی شتر بے مہار کی طرح ایسی آزادی نہیں کہ آپ جانور کھول دو جس کو چاہے ٹکرے مارے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں آپ نے کھول رکھے تو آپ کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا کتا بندھا رہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد رہے. لیکن آپ کا کتا تو آزاد رہے مگر دوسروں کی جان اور جسم محفوظ رہے یا نہ رہے. تو اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا کہ جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑے یا دوسروں کی سہولت میں تنگی پڑے. بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ روزے سے کیوں منع کیا گیا؟ تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ حالت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے. جب جسم سے مستقل طور پر بلڈ نکل رہا ہو تو انسان کو عام حالات سے زیادہ انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکوڈ کی شکل میں، کچھ کھانے کی شکل میں. تو ایسے میں اگر انسان روزہ رکھ لے تو اس سے عورت کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے. اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی. لیکن اگر اذان کے بعد پاکی ہوئی ہے، یعنی بعد میں بھی سپاٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوتا. ان ابی بکر ابن عبد الرحمن كنت انا وابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت اشهد على رسول الله ان كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة رضي الله عنها فقالت مثل ذلك رواه البخاري. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے. اس کے بعد ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حالت جنابت میں سحری کھائی جا سکتی ہے اگرچہ نماز سے پہلے نہانا ضروری ہے، پھر نماز نہا کے پڑھی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا. کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. مثلا جائے نماز کو لگ گیا یا کسی چادر پہ لگ گیا یا اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لگ گیا تو صرف اس داغ کو دھو لیا جائے اور باقی کپڑے کو ویسے ہی پہن کر نماز پڑھ لی جائے، خواہ اس میں پسینہ ہی کیوں نہ ہو حالت حیض کا. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت احدانا تحید ثم تقترس الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتندح على سائره ثم تصلي فيه رواه البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرش ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی. بعض اوقات کلاٹنگ ہوتی ہے نا تو اس لیے اس کو کھرچنے کی بات کی گئی ہے. اور صرف کھرچنا کافی نہیں ہوتا یا مل کے رگڑ کے صاف کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے. جب سپاٹ والی جگہ دھل جائے، داغ اتر جائے، صاف ہو جائے کپڑا تو باقی کپڑے پر کیا کیا جائے؟ پانی چھڑک کر، یعنی دھونے کی ضرورت نہیں. پانی کس لیے چھڑک کر؟ اس کو فریش کرنے کے لیے، جیسے استری کرتے وقت پانی اسپرینکل کرتے ہیں، اس میں نماز پڑھ لی جائے. اگر پانی اتنا نہ ہو کہ باقی کپڑے پہ چھڑکا جائے تو کوئی بات نہیں، آپ صرف نجاست دھو کر اسی کپڑے کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حائضہ کے لیے مسجد میں ٹہرنا جائز نہیں، البتہ گزر سکتی. حالت حیض میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا، جائے نماز پر بیٹھنا، ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے تو یہ بات درست نہیں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرۃ من المسجد قالت فقلت انی حائض فقال ان حیضتک لیست فی یدک رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا، جائے نماز دے کے مسجد آ جاؤ. میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت تھوڑی دیر کے لیے آ کے کوئی چیز دے جانا، لے جانا، اٹھا رکھ لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت امرنا ان نخرج الحید یوم العیدین
وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن متفق علیہ۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایک طرف کو بیٹھنا جہاں 5 وقت نماز نہ ہوتی ہو، کیونکہ بسا اوقات مسجد کے کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن استعمال ہوتے ہیں یا کسی بڑی گیدرنگ کے موقع پر، تو ایسے میں ایک کونے میں بیٹھ جانا اس میں حرج نہیں، لیکن مین مصلی والی جگہ پر آ کر بیٹھنا درست نہیں۔ جیسے باہر کے ملکوں میں اسلامک سینٹرز جو ہیں اور مساجد یہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہال نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، باقی جگہیں کلاسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا لائبریریز ہوتی ہیں یا کمیونٹی ہال ہوتا ہے، تو اس میں وہ جگہ جس پر دن میں 5 دفعہ نماز جماعت سے ہوتی ہو وہاں بس جانا منع ہے، باقی پوری بلڈنگ میں اوپر نیچے گھومنا پھرنا اور بیٹھنا درست ہے۔ عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جس میں حیض والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں، جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں۔ البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا، وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔ حیض کا خون نہ لگے تو حائضہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی۔ حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی۔ ان میمونہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرط بعدہ علی و بعدہ علیہ وانا حائض، متفق علیہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ آپ پر ہوتا اور میں حالت حیض میں ہوتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی ایک ہی چادر شیئر کرتے تھے، اور اس وقت جب کہ حضرت میمونہ حیض کی حالت میں ہوتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کپڑا جو کسی حائضہ عورت کا ہو اس میں نماز ادا کرنا درست ہے۔ مثلاً بعض اوقات آپ جیسے عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کسی شادی وغیرہ کے موقع پر بعد میں دوبارہ ان کو پہننے کا موقع آتا ہے تو ان کو پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بس صرف یہ کہ نجاست نہ ہو۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی یلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت کننا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد الطہر شیئا، رواہ ابو داود۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ اسے ابو داود نے روایت کیا، یعنی آپ اپنے مقررہ ایام پر پاک ہو گئی، نہائی، نماز پڑھی، اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ یلوش ڈسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں، اب دوبارہ نہانے کے لیے زحمت نہ کرے۔ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا اجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بے جا اجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی، یعنی ہے کب پاک ہوں گی، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں روزہ نہ چلا جائے، اچھا نہا لی، پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے، پھر نماز چھوڑ دی، پھر روزہ توڑ دیا، پھر نہا لیے، تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو۔ اسی طرح بے جا تاخیر کے پاک بھی ہو چکے ہیں لیکن نہائی نہیں رہے، محض سستی کے مارے کہ اچھا 1-2 نمازیں اور چھوڑ لیں، آرام کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنا چاہیے، یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے، پانی نہیں ہے، یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں، یا کوئی وجہ بن گئی، یعنی جان بوجھ کے نہیں، ہو گیا ایسے، تو پھر کیا ہے، جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں۔ کن النساء یبعثن الی عائشہ رضی اللہ عنہا بالدرجۃ فیہا الکرس فیہا السفرہ فتقول لا تعجلن حتی ترین القصۃ البیضاء ترید بذلک الطہر من الحیضۃ، رواہ البخاری۔ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی، تو حضرت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہر حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو، یعنی جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مراد حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی۔
القصۃ البیضاء کا لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ عربی عبارت میں، یہ انہوں نے معیار بتایا، حتی ترینا القصۃ البیضاء، وائٹ ڈسچارج. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما تغتسل وتصلی ولو ساعة من النهار ويأتيها زوجها اذا صلت الصلاة اعظم، رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے، یہ دونوں آپ صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے. مستحاضہ کون ہوتی؟ حیض کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر، وہ استحاضہ کہلاتی ہے. یعنی سارا مہینہ سپاٹنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جو حیض کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے، مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں، یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیض کی جو ڈیٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے، خواہ سپاٹنگ ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو. مثلا سورج غروب ہونے میں 5 منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلی تو پڑھے اثر. جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے، کیونکہ نماز افضل ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکعت ادا کرنے کا وقت پالے، اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے. مثلا ظہر کی اذان ہو چکی، آدھا گھنٹہ گزر گیا، آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے، پتہ چلا پیریڈز ہو گئے، اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی. اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے. یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے؟ یہ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتایا. اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم و حیا کے خلاف. دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائے اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ فرائض کی پوچھ ہے قیامت کے دن. اور اسی طرح اگر عصر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی، اب نہانے میں 20 منٹ لگ گئے، 10 منٹ باقی ہیں، اور جتنی دیر میں مصلی بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی. بعض اوقات ایسا نا سردی ہوتی ہے، دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے، اتنے میں اذان ہوگی، اب مغرب پڑھ کے کیا کرے؟ عصر قضا پڑھے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاة، رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدہ میں ہو تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار نہ کرو. البتہ جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پا لیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائضہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکعت ادا کر سکے، اسے حیض ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضا ادا کرنی چاہیے. آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج طلوع ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے. یعنی آخری وقت میں بھی اگر ایک رکعت پڑھنے کا وقت ہو تو سمجھے کہ وقت ہے.